اسلامیات یونٹ نمبر 1 قرآن حکیم صفحہ نمبر 16 حصہ 2 نزول قرآن۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا۔ سورۃ القدر آیت نمبر 1۔ 23 سال تک قرآن تھوڑا تھوڑا وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لکھواتے رہے، یاد کرواتے رہے، نمازوں میں تلاوت فرماتے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ نے وحی کے ذریعے اعلان کروا دیا کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے، اب کسی نئی ہدایت کی ضرورت نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ صفحہ نمبر 17۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین پسند کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کر لیا۔ ایک مشہور عالم جاحظ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا نام قرآن ایسا نرالا اور بے مثال رکھا ہے کہ اس سے پہلے نہ تو عرب کے لوگ ہی اپنے کلام کے مجموعوں کا یہ نام رکھتے تھے اور نہ ہی کبھی دنیا میں کسی کتاب کا یہ نام رکھا گیا۔ الاتقان از علامہ سیوطی، الاتقان از علامہ سیوطی، صفحہ 51 جلد 1۔ 2.1 ضرورت کے مطابق نزول۔ آسمان دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، جیسا موقع ہوتا تھا اور جیسی ضرورت ہوتی تھی۔ اللہ کے حکم سے اس کے مطابق قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا، کبھی 2-4 آیات، کبھی 1-1 2-2 رکوع اور کبھی پوری صورتیں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے مطابق نازل ہوتی رہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، سورہ بنی اسرائیل آیت 106۔ اور ہم نے قرآن کریم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لوگوں پر درجہ بدرجہ اور ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کریں، اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا اتارا ہے۔ قرآن کریم کے مضمون کو مختلف اوقات میں ضرورت کے مطابق نازل کیا گیا۔ اس طریقے سے قرآن کریم کو زبانی یاد کرنے میں بھی سہولت ہو گئی اور مشرکین و کفار کا جواب دینا آسان ہو گیا۔ صفحہ نمبر 18۔ کافروں نے ایک اعتراض یہ کیا تھا کہ یہ قرآن مجید ایک ہی وقت میں پورا کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 32۔ بس اس طرح طے ہوا کہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اتاریں تاکہ اس کے ساتھ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط رکھیں اور ٹھہر ٹھہر کر اس کی تلاوت کریں۔ ٹکڑوں میں نازل ہونے سے قرآن کا زبانی یاد کرنا، خوش الحانی سے تلاوت کرنا اور اس کے مضامین پر غور کرنا بہت آسان ہو گیا۔ اور سب سے مفید بات یہ ہے کہ جب کفار و مشرکین کوئی اعتراض کرتے تو قرآن اس کا جواب دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار وحی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو حوصلہ ملتا کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ، مدد اور رہنمائی ہر وقت میرے ساتھ ہے، اس کی مدد آ رہی ہے اور میرا ہر کام اس کی نظر میں ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد بڑھتا اور حوصلہ مضبوط ہوتا۔ 2.2 نزول کی کیفیت۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے براہ راست اور بے حجاب گفتگو نہیں کرتا۔ اس نے بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے کچھ طریقے رکھے ہیں۔ انہی میں سے ایک طریقہ وحی کا ہے، جس کے ذریعے قرآن نازل ہوا۔
اور وہ یوں کہ اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید حاصل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے اور جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن اتارتے۔ نزل به الروح الامین علی قلبک، سورۃ الشعراء آیت نمبر 391۔ اس کو روح الامین یعنی امانت دار فرشتہ جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا۔ صفحہ نمبر 19۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ خود قرآن مجید میں اس کے متعلق ذکر ہے۔ بلسان عربی مبین، سورۃ الشعراء آیت نمبر 195۔ یہ واضح عربی زبان میں ہے۔ یہ اتنی بلند پایہ کتاب ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی کتاب بلکہ ایک چھوٹی صورت لانے سے بھی دنیا عاجز رہی۔ قرآن مجید کا یہ چیلنج آج تک موجود ہے کہ اگر تمہیں قرآن کے اترنے میں کوئی شک ہے تو اس کی کسی چھوٹی سی صورت جیسی صورت ہی بنا لاؤ۔ قرآن مجید کے نزول کی ابتدا غار حرا سے ہوئی اور آخری وحی حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ 2.3 مکی اور مدنی صورتیں۔ قرآن مجید کی بعض صورتیں مکی ہیں اور بعض مدنی۔ مکی صورتوں کی تعداد 87 ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد 27 ہے۔ مکی صورتیں مختصر ہیں لیکن اس میں روانی، بلاغت اور دبدبہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی آیات میں نہایت عمدہ طریق سے مطالب ادا کیے گئے ہیں اور پوری انسانیت کو خطاب کیا گیا ہے۔ عقیدے کی درستی اور اعمال کی اصلاح پر زور دیا گیا ہے۔ پہلے انبیاء اور پہلی امتوں کے واقعات اور قصے بھی مکی صورتوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ مدنی صورتیں لمبی ہیں۔ ان میں مضامین کو بڑے آسان اور واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے اور مطالب کو سلیس انداز میں ٹھوس دلائل کے ساتھ واضح کیا گیا ہے۔ ان صورتوں میں عبادات، باہمی معاملات، اخلاق، تہذیب و تمدن اور حکومت کے مسائل نہایت مؤثر انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔